حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، بارگاہ شہدائے کربلا میں انجمن فدائے اہل بیت کے زیر اہتمام عشر محرم کی یہ چوتھی تقریر آپ کی نظر ہے۔ ماشاءاللہ یہ عظیم الشان بارگاہ شہدائے کربلا اپنے تکمیلی مراحل طے کر رہی ہے۔ یہ سب آپ ہی کے تعاون سے ممکن ہو سکا ہے۔ آپ حضرات سے اپیل کروں گا کہ بارگاہ شہداء کی تعمیر میں جی کھول کر حصہ لیں اور ان کے منتظمین باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے مکمل معاونت اور عملی و مالی تعاون فرمائیں۔ عزیزان محترم، اس مجلس میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر جو افکار کیے جا رہے ہیں وہ اسلام اشیر سے غدیر تک، اور یہ تاریخی عنوان آپ کی توجہات کا مرکز ہے، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس موضوع کو اختیار کرنے کا سبب یہ ہے کہ ملت مسلمہ کو حقیقت اسلام سے آگاہ کیا جائے، ملت کو یہ بتایا جائے کہ اسلام کا آغاز کیا ہے، اسلام کی ابتدا کیا ہے، اسلام کن کن مرحلوں سے گزر کر غدیر تک پہنچا ہے۔ غدیر تو انتہائی اسلام ہے، اور کسی شے کی انتہا کو سمجھنے کے لیے اس کی ابتدا کو جاننا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی شے کا آغاز ہی پتہ نہیں تو انجام کا علم نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے نا؟ نہایت ضروری ہے کہ ملت مسلمہ آگاہ ہو کہ ابتدائے اسلام کیسے ہوئی۔ ملت کا عالم تو یہ ہے کہ ملت کو رسول اللہ کے 40 برس کے بعد کے حالات کا تو علم ہے، لیکن 40 برس کی جو مبارک حیات طیبہ سرکار ختم مرتبت نے گزاری، یہ کسی معمولی انسان کی زندگی تو نہیں ہے، یہ خاتم النبیین کی حیات طیبہ ہے، یہ افضل المرسلین کی حیات طیبہ ہے، یہ اس نبی کی زندگی ہے، اور اس نبی معظم کی زندگی کے 40 برس ہیں جو وجہ تکوین کائنات ہے، جو علت غائیہ ممکنات ہے، جو علت تخلیق شش جہات ہے، جو نبی علم اول بھی ہے، عشق اول بھی ہے، عقل اول بھی ہے، قلم اول بھی ہے، فکر اول بھی ہے، مشیت کا خیال اول بھی ہے، جو نبی گنتی کا پہلا عدد بھی ہے، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، یاسین بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، رحمت بھی ہے، کرم بھی ہے، جود بھی ہے، سخا بھی ہے، جس کے لبوں کے اعجاز کا نام قرآن ہے۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ اس نبی معظم کے لبوں کے اعجاز کا نام قرآن ہے۔ یہ وہ نبی ہے۔ عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگوں کو اپنے ہی لکھے ہوئے بات پر تردید کرتے ہوئے یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ہم پہلے کیا لکھ گئے، بعد میں کیا لکھ رہے ہیں۔ پر توجہ عزیزان محترم، لوگوں کو اپنی ہی بات پر خود یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ہم اگر سیرت النبی لکھنے بیٹھے ہیں تو ہم پہلے صفحات میں کیا لکھ گئے،
آخر میں خود اپنے ہی لکھے ہوئے کی تردید کرتے ہیں۔ پہلے تو سب یہ لکھتے ہیں کہ حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے اور جناب آمنہ کی گود میں یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت آئی تو اس وقت آتش کدہ فارس ٹھنڈا ہو گیا، اس وقت قصر قیصر کے 14 کنگرے گر گئے، 14 مینارے زمیں بوس ہو گئے، آتش کدہ فارس ٹھنڈا ہوا۔ بڑی توجہ ہے، یہ سامنے کی بات ہے۔ آتش کدہ فارس، وہ فارس کا، ایران کا وہ آتش کدہ جس میں 1000 برس سے آگ جل رہی تھی، سرکار تشریف لائے تو وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔ قصر قیصر کے بادشاہ روم کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ تو عزیزان محترم، آنے والے نے تو خود آ کر اپنی علامتیں ظاہر کر دی ہیں، آگ کو ٹھنڈا کر کے بتایا کہ جہنم سے بچانے والا آیا ہے۔ قصر قیصر کے 14 میناروں کو گرا کر بتایا کہ اکیلا نہیں آیا، 14 ساتھ لایا ہے۔ توجہ جانے محترم ہے نا توجہ؟ صلوات بھیجیں بآواز بلند محمد علیہ۔ یعنی آنے والے نے تو خود بتایا نا۔ اب آپ ذرا علمی طور پہ، عقلی طور پہ، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، یہ مجلسیں علم کی مجلسیں ہیں۔ ہماری مجالس میں علم تقسیم ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم کسی ابو جہل کے ماننے والے نہیں ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تو جب یہ صورتحال ہے تو کم از کم سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم یہ اتنے بڑے اہتمام اور انتظام جو کرتے ہیں، یہ ملت مسلمہ کو سنانے ہی کے لیے تو کرتے ہیں کہ آؤ حسین کی مجلسوں میں سنو کہ حسین کربلا کے بعد فارغ نہیں ہو گیا، حسین تو کربلا کے بعد بھی تحفظ رسالت کر رہا ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ حسین تو آج بھی مسلسل مصروف جہاد ہیں۔ سرکار سید الشہداء کی مجالس کے حوالے سے آج بھی جتنی دین پر گفتگو ہوتی ہے، قرآن پر گفتگو ہوتی ہے، ایمان پر گفتگو ہوتی ہے، حدیث پر گفتگو ہوتی ہے، تاریخ پر گفتگو ہوتی ہے، ساری دنیا میں جہاں بھی حسین کے ذاکرین خطاب کر رہے ہیں، باتیں دین کی کر رہے ہیں نا، ایمان کی کر رہے ہیں نا، تو آج بھی حسین کے حوالے سے دین کا پرچار ہو رہا ہے، آج بھی حسین کے حوالے سے ایمان کا پرچار ہو رہا ہے، قرآن کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ آپ نے خود ہی صفحے اول پر یہ لکھا کہ جب سرکار تشریف لائے تو قصر قیصر کے مینارے گر گئے، آتش کدہ فارس ٹھنڈا ہو گیا، اور آسمان اور زمین کے درمیان شیطان کی چیخ سنائی دی۔ اسے آج سے زیادہ کبھی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنا سرکار کی تشریف آوری پر، سرکار کی تشریف آوری پر، اس لیے کہ رسول اللہ تشریف لے آئے تھے۔ تو شیطان یا رسول اللہ کہنے سے بھی گھبراتا ہے، رسول اللہ کے نام سے بھی گھبراتا ہے، آپ کی تشریف آوری سے بھی گھبراتا ہے۔ ابلیس کو صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ اب غور فرمائیں بھئی، سارے سیرت نگاروں نے سیرت ہشام سے لے کر شبلی نعمانی تک، اور شبلی نعمانی سے لے کر مولانا مودودی نے جو سیرت رسول لکھی ہے اس تک ایک ہی بات ہے، سب نے یہ تینوں نشانیاں تو متفقہ طور پہ لکھی ہیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اب میں جو آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ میں اپنے پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ خود آپ ہی نے تو لکھا کہ جب سرکار تشریف لائے تو یہ معجزات ظاہر ہوئے، آتش کدہ فارس ٹھنڈا ہوا، قصر قیصر کے مینارے گرے، شیطان کی چیخ سنائی دی۔ تو جب سرکار پیدا ہوتے ہی، اس دنیا میں تشریف لاتے ہی ان معجزات کا اظہار فرماتے ہیں، تو پھر آگے چل کر 2-3 ابواب کے بعد مورخ کو شرم نہیں آئی یہ لکھتے ہوئے کہ 40 برس تک نبی نہیں تھے، 40 برس کے بعد نبی ہوئے؟ بھائی اگر